صفحہ نمبر 41 آیت نمبر 263 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قول معروف و مغفرۃ خیر، اچھی بات کہنا درگزر کرنا جو بہت زیادہ بہتر ہے، من صدقۃ یتبعها اذى، اس صدقہ سے جس کے بعد تکلیف دی جائے، واللہ غنی حلیم، اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ اور بردبار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلانے اور اذیت دینے کے ساتھ باطل مت کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس آدمی کی مثال اس کی طرح ہے جو کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور آخرت پہ ایمان نہ لائے، فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال اس چٹان کی طرح ہے، علیہ تراب، جس کے اوپر مٹی پڑی ہو، فاصابہ وابل فترکہ صلدا، پھر اس پہ تیز بارش ہو جائے اور اس چٹان کو بالکل صاف چھوڑ دے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، یہی لوگ اسی طرح ہی اپنی دنیا کی کمائی خرچ کر کے کچھ بھی نہیں پائیں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں صدقات کا ذکر فرماتے ہیں۔ کل کی آیات میں وہ صدقات جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس پہ کتنا اجر ملتا ہے، اور آج کی آیات میں وہ صدقات جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہوں، ان کی مثال اس چٹان کی ہے جس کے اوپر مٹی پڑی ہو، تیز بارش برسی اور ساری کی ساری مٹی بارش بہا کے لے گئی، بالکل چٹان صاف رہ گئی۔ اسی طرح جو آدمی ریاکاری کے لیے خرچ کرے تو اس کی مثال ہے کہ سب کچھ چلا گیا اور کچھ بھی واپس نہیں آئے گا، جس طرح چٹان پہ پڑی مٹی واپس نہیں آتی، اسی طرح اس آدمی کا مال بھی چلا گیا اور کوئی اخروی فائدہ بھی نہیں ہوا۔ صدقات صدقہ کی جمع ہے، صدقہ کو صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے ایمان کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ صدقہ سچائی سے ہے، سچائی کو کہتے ہیں، صدق کا معنی ہے سچائی۔ صدقہ کو صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی ایمان لایا، پھر اس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کسی کو کچھ دیا، تو اس کے ایمان کی تصدیق ہو گئی کہ واقعی یہ مومن ہے، اس لیے صدقہ کو صدقہ کہتے ہیں۔ صدقات اللہ کی رضا کے ذرائع ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس باب میں بہت آگے تھے۔ مولانا دیگر صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ بہت حق گو ہستی تھی، وہ ایک دفعہ فرمانے لگے
اور یہی روایت کی وعظ کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے ہاں ایک آدمی حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے کہ شہد شفا ہے، تو مجھے کچھ شہد کی ضرورت ہے۔ ایک پیالہ لایا، مجھے کچھ شہد کی ضرورت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، میرے پاس تو شہد نہیں ہے، آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں چلیں، اس کو کہہ دیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، وہ آپ کو شہد دے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو اس نے ارشاد فرمایا کہ موجود تو میرے پاس شہد نہیں ہے، لیکن شام سے قافلہ آ رہا ہے، راستے میں ہے، آپ میرے پاس بیٹھے رہیں اور تھوڑی دیر انتظار فرمائیں۔ وہ آدمی ادھر ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بیٹھ گیا۔ تو کچھ دیر کے بعد اونٹوں کا قافلہ پہنچا، جس میں 100 اونٹ تھے، اور ایک کتاب میں 200 اونٹوں کا بھی ذکر ہے۔ جو سب سے پہلا اونٹ تک قافلے کا، اس پہ وہ شہد کے 2 مشکیزیں باندھے ہوئے تھے۔ اسی طرح باقی اونٹوں پہ بھی قیمتی سامان تجارت باندھا ہوا۔ وہ خادم حاضر ہوا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس خادم اور غلام سے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک مشکیزہ اس کے حوالے کر دیں۔ تو اس آدمی نے عرض کیا کہ مجھے تھوڑا سا شہد چاہیے اس پیالے میں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کو اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، آپ کی نسبت بہت اعلیٰ ہے، اس لیے ایک مشکیزہ آپ لے لیں۔ تو جب مشکیزہ اس کے حوالے کیا تو اب وہ اس فکر میں کھڑا رہا کہ مشکیزہ کیسے لے جاؤں گا، شہد بڑا مشکیزہ لے جانا یہ انسان کا کام تو نہیں ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ مشکیزہ لے جانے کی فکر میں بندہ اب کھڑا ہے، اس کیسے لے جاؤں گا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ اس کو اونٹ بھی ساتھ دو کہ اونٹ پہ مشکیزہ باندھ کے لے جائے۔ تو غلام نے کہا کہ ایک مشکیزہ اونٹ پہ نہیں باندھا جا سکتا، بیلنس نہیں ہوتا، تو دونوں مشکیزیں جب دوسری طرف بھی مشکیزہ ہو تو تب بیلنس درست ہوتا ہے اور تب ہی ممکن ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا بھائی ہے، دونوں مشکیزیں دے دیں، دونوں مشکیزیں ان کو دے دیں۔ تو دونوں مشکیزیں دے دیے اور ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹ بھی ساتھ دے دیں، یہ اونٹ بھی اسی کا ہو گیا۔ غلام نے عرض کیا کہ یہ اونٹ اگر ان کو دے دیں، یہ پورے قافلے کا سردار ہے، یہ اونٹ جس طرف جاتا ہے اونٹوں کا پورا قافلہ اسی طرف جاتا ہے، تو یہ اونٹ نہ دیں، اونٹ تبدیل کر دیں گے، دوسرا اونٹ دے دیں گے تاکہ باقی قافلے میں مسئلہ پیش نہ آئے۔ پیچھے تمام اونٹوں پہ وہ قیمتی سامان تجارت ہے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا ہے، یہ اونٹ کے پیچھے سارا قافلہ ہی اس کو دے دیں۔ تو غلام نے کہا کہ
میں تھوڑی دیر میں یہ سامان اتار دیتا ہوں اور یہ تمام اونٹ میں نے عادی کیے ہیں، جس طرف یہ اونٹ جاتا ہے تمام اونٹ اسی طرف جاتے ہیں، بس اونٹ بھی دے دیں گے جب آپ کہتے ہیں۔ فرمایا نہیں سامان اتارو گے نہیں، یہ سارا سامان بھی اسی کا ہو گیا۔ کیسے لوگ تھے! اور سننے کو تو ایک قصہ ہے، میں نے سنا دیا، آپ لوگوں نے سن لیا، لیکن ایسا کرنا بہت بڑا پہاڑ ہے۔ سوچا جائے یہ کیسے لوگ تھے اور سخاوت کی کیا حد تھی کہ ایک پیالہ شہد مانگنے کے لیے آیا اور 100 اونٹ، ایک روایت کے مطابق 200 اونٹ سامان تجارت سے لدے ہوئے لے گیا۔ اب اونٹ تو وہ مہار پکڑ کے وہ اونٹ جس طرف جا رہا ہے، وہ جو شہد مانگنے آیا تھا اس کے پیچھے سارا قافلہ جا رہا ہے، وہ غلام پریشان کھڑا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ پریشان کیوں؟ ایسے اونٹوں کے پیچھے پریشان ہو، 200 نہیں 400 اونٹ اللہ ہمیں اور دیں گے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ اونٹ چلے گئے آپ پریشان ہیں؟ تو اس نے عرض کیا نہیں میں اونٹوں کے لیے پریشان نہیں ہوں، میں اس لیے پریشان ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ابھی آپ یہ بھی حکم کریں کہ اس کے ساتھ لے جانے والا، مہار پکڑ کے لے جانے والا کوئی نہیں ہے، آپ بھی اس کے غلام ہو گئے، جا کے اس کے ساتھ اس کے گھر پہنچا دیں، اونٹ بھی اس کے، سامان تجارت بھی اس کا، اور یہ غلام بھی میرا نہیں، آج سے اس کا رہے گا۔ اس خوف سے میں پریشان ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے ان کے حوالے نہ کریں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو کیا بعید ہے، اگر آپ کو بھی ان کے حوالے کروں تو کیا ہو گیا؟ میرا غلام نہیں اس کا غلام، اس کو بھی آسانی ہو جائے گی سامان اتارنے میں، سنبھالنے میں، اس کے غلام بن جاؤ گے، تو اس میں کیا تردد ہے؟ تو وہ آپ دیدہ ہوئے اور عرض کیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو تو میری طرح دوسرے غلام بہت سارے مل سکتے ہیں، لیکن مجھے آپ جیسا مالک نہیں ملے گا، اس لیے مجھے اس کے حوالے نہ کرنا، مجھے آپ جیسا مالک چاہیے۔ آپ کو مجھ جیسے غلام تو سینکڑوں مل سکتے ہیں، لیکن مجھے آپ جیسا مالک کبھی نہیں مل سکتا۔ اس بات پہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حوالے نہیں کیا، اس کو پاس آیا۔ سوچا جائے کیسی ہستیاں تھیں اور کس مزاج کے لوگ تھے۔ ایک دفعہ حضور کی مبارک ذات نے اعلان کیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہ 100 اونٹ میری طرف سے، اس سفر میں سواری نہیں ہے تو 100 اونٹ میری طرف سے، یہ اللہ کے رسول کے ساتھیوں کے لیے وہ 100 سواری، یعنی 100 اونٹ میری طرف سے، اور یہ صدقہ ہو گیا، واپس میں نہیں لوں گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد حضور نے پھر ارشاد فرمایا لوگ زیادہ ہیں، کچھ مزید سواریوں کی ضرورت ہے۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، 200 اونٹ مزید میری طرف سے۔ کچھ دیر حضور بیان فرماتے رہے، پھر ارشاد فرمایا کہ لوگ زیادہ ہیں، کچھ مزید بھی ساتھی اونٹوں کا فرما دیں۔ پھر کھڑے ہو گئے، 300 اونٹ مزید میری طرف سے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے حضور کی مبارک ذات کا چہرہ کھل رہا تھا اور فرما رہے تھے صحابہ اگر عثمان کا اور کوئی عمل نہ بھی ہو تو یہ بھی جنت کے لیے کافی ہے۔ کئی دفعہ ارشاد فرمایا عثمان بن عفان نے تو جنت قیمت پہ خرید لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى۔
بھلی بات کہنا اور درگزر کرنا یہ بہت بہتر ہے اس صدقہ سے جس کے پیچھے اذیت ہو۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ اور بردبار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنی صدقات کو احسان جتلانے اور اذیت دینے کے ساتھ باطل مت کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یہ مثال اس آدمی کی طرح ہے جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی ذات پہ اور آخرت پہ ایمان بھی نہ لائے۔ فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل، پس یہ مثال اس چٹان کی طرح ہے جس پہ مٹی پڑی ہو اور تیز بارش برسنے لگی۔ فترکہ صلدا، تو چٹان کو بالکل صاف چھوڑ دیا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، یہ آدمی جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اپنی کمائی میں سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہ کر سکا۔ واللہ لا یهدی القوم الکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں کرواتا۔ یا اللہ فضل فرما، رحم فرما، ہمارے ساتھ کی توفیق عنایت فرما، صحابہ کرام کی محبت نصیب فرما، آج عبادت والی زندگی نصیب فرما، سب کو نیک بنا۔ یا اللہ وبائی امراض دور فرما، وبائی امراض کی دہشت دور فرما، جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں مختلف امراض کے کئی ساتھیوں نے کہا یا اللہ سب کو شفایاب فرما، یا اللہ سب کو شفایاب فرما، یا اللہ سب کو شفایاب فرما، یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر سب کو نصیب فرما۔ آج جو بھائی فوت ہوئی ابھی 8 بجے جنازہ تھا، اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھے، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ دیگر بردگان اہل اسلام جہاں جہاں دفن ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک